بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک بابرکت اور عظمت والے نام سے جو نہایت مہربان بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، امید ہے آپ سب حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کا یہ ایمان افروز، دلوں کو جھنجھوڑ دینے والا اور آنکھوں کو نم کر دینے والا بیان ایک ایسے عظیم پیغمبر کے متعلق ہے جن کا نام آتے ہی انسان کے دل میں امید کی ایک روشنی پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ نبی جنہوں نے اندھیروں کے اندر رہ کر بھی امید کا دامن نہیں چھوڑا، وہ نبی جنہوں نے مصیبت کے سمندر میں ڈوب کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی اختیار نہ کی، وہ نبی جنہوں نے مچھلی کے پیٹ جیسے خوفناک مقام میں بھی اپنے رب تعالیٰ کو پکارا اور ایسی دعا مانگی کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے امید، نجات اور بخشش کا خزانہ بن گئی۔ جی ہاں ناظرین، آج ہم ذکر کریں گے حضرت یونس علیہ السلام کے عظیم سبق آموز، ایمان افروز اور دل ہلا دینے والے واقعے کا۔ ایک ایسا واقعہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑے محبت بھرے انداز میں بیان فرمایا تاکہ قیامت تک آنے والے لوگ اس سے سبق حاصل کریں۔ ناظرین، حضرت یونس علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ نبیوں میں سے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نینوا کی بستی کی طرف مبعوث فرمایا۔ یہ وہ قوم تھی جو بت پرستی، ظلم، نافرمانی، فحاشی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ لوگ دنیا کی رنگینیوں میں گم تھے، انہیں نہ آخرت کی فکر تھی نہ حساب کا خوف۔ حضرت یونس علیہ السلام دن رات ان کے پاس جاتے، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت دیتے، محبت سے سمجھاتے، کبھی نرمی سے، کبھی سختی سے، کبھی جنت کی خوشخبری سناتے، کبھی جہنم کے عذاب سے ڈراتے۔ فرماتے، اے میری قوم، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اسی کے سامنے جھکو، انہی سے مانگو، بت تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں۔ مگر افسوس، قوم نے انکار کیا، مذاق اڑایا، تمسخر کیا، یہاں تک کہ بعض لوگ نے دل دکھانے والی باتیں بھی کہیں۔ ناظرین، ذرا تصور کیجئے، ایک نبی جو اپنے قوم کی ہدایت کے لیے راتوں کی نیند قربان کر رہا ہو، دن رات فکر میں رہتا ہو، مگر قوم اس کا مذاق اڑائے، دل کتنا ٹوٹتا ہوگا، کتنا درد ہوتا ہوگا، کتنی بے بسی محسوس ہوتی ہوگی۔ حضرت یونس علیہ السلام برسوں اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، مگر جب قوم مسلسل نافرمانی پر قائم رہی تو آپ کو شدید غم ہوا، دل دکھا، آنکھیں نم ہوئی اور آپ بستی چھوڑ کر نکل گئے۔ یہاں ایک بہت بڑا سبق ہے کہ کبھی کبھی انسان نیکی کرتے کرتے تھک جاتا ہے، بار بار سمجھانے کے باوجود لوگ بات نہیں مانتے،
مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کا انتظار ضروری ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کے اس عمل کا ذکر فرمایا اور ہمیں صبر کا سبق دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک ساحل پر پہنچے جہاں ایک کشتی روانہ ہونے والی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سوار ہو گئے۔ ابتدا میں سفر معمول کے مطابق تھا، مگر اچانک آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے، سمندر کی لہریں پھر گئی، طوفان اٹھا، کشتی ہچکیلیں کھانے لگی، لوگ خوف زدہ ہو گئے، ہر طرف چیخ و پکار مچ گئی۔ سب نے کہا اگر کشتی کا وزن کم نہ کیا گیا تو سب ڈوب جائیں گے۔ قرآن اندازی ہوئی اور اللہ کی حکمت دیکھیے کہ قرآن حضرت یونس علیہ السلام کے نام کا نکلا۔ لوگوں نے دوبارہ قرآن نکالا، پھر آپ ہی کا نام آیا، تیسری مرتبہ بھی آپ ہی کا نام نکلا۔ اب حضرت یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک فیصلہ ہے، چنانچہ آپ نے خود کو سمندر کی بے رحم موجوں کے حوالے کر دیا۔ ناظرین کرام، ذرا اپنی آنکھیں بند کر کے تصور کیجئے، چاروں طرف خوفناک اندھیرا، گرجتا ہوا سمندر، آسمان پر بجلیاں، نیچے بے رحم لہریں، کوئی مددگار نہیں، کوئی دوست نہیں، کوئی سہارا نہیں، مگر جس کا رب اللہ ہو وہ اکیلا کب ہوتا ہے۔ اچانک اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم مچھلی کو حکم دیا، مچھلی آئی اور حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا، مگر اللہ کا حکم تھا کہ جسم کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ ناظرین، یہ منظر سن کر ہی دل کانپ اٹھتا ہے۔ ایک انسان مچھلی کے پیٹ میں، نہ روشنی، نہ ہوا، نہ کھانا، نہ پانی، نہ انسان، نہ آواز، صرف اندھیرا ہی اندھیرا۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ کئی اندھیرے تھے، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اور ایسے وقت میں انسان ٹوٹ جاتا ہے، امید ختم ہو جاتی ہے، زبان خاموش ہو جاتی ہے، مگر اللہ کے نبی نے ہمت نہ ہاری۔ وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا، وہاں بھی دل سے سجدہ کیا، وہاں بھی تسبیح کی، وہاں بھی آنسو بہائے، وہاں بھی عاجزی اختیار کی، اور پھر وہ عظیم دعا مانگی جسے آج پوری امت مشکل وقت میں پڑھتی ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی اے میرے رب، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے، بے شک میں ہی قصورواروں میں سے ہوں۔ ناظرین، یہ دعا صرف الفاظ نہیں، یہ دل کا درد ہے، عاجزی ہے، ٹوٹا ہوا دل ہے، توبہ ہے، اپنے رب کے سامنے گر جانا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو مسلمان اخلاص سے یہ دعا مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پریشانی دور فرما دیتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں مسلسل اللہ کو پکارتے رہے، روتے رہے، گر گراتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ سبحان اللہ۔ سے معلوم ہوا کہ نیک اعمال
اور ذکر انسان کے مشکل وقت میں کام آتے ہیں۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی، حکم ہوا، مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو ساحل پر لا کر ڈال دیا، مگر جسم کمزور تھا، طاقت ختم ہو چکی تھی، نہ کھانے کا انتظام، نہ سایہ، نہ کوئی سہارا۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے کدو کا درخت اگایا، سایہ دیا، غذا دی، آرام دیا۔ دیکھیے جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے جب عذاب کے آثار دیکھے تو سب کے دل کانپ اٹھے، بچے روئے، عورتیں گریہ کرنے لگیں، بوڑھے توبہ کرنے لگے، سب نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے عذاب ہٹا دیا۔ قرآن مجید میں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا ذکر بطور مثال کیا گیا کہ انہوں نے اجتماعی توبہ کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام اپنے قوم کی طرف لوٹے تو ہزاروں لوگ ایمان لا چکے تھے۔ ناظرین، یہ واقعہ صرف ایک قصہ نہیں، یہ ہماری زندگی کا آئینہ ہے۔ اگر آپ بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے سکونی ہے، گھر میں پریشانی ہے، اولاد نافرمان ہے، رزق میں تنگی ہے، دل ٹوٹا ہوا ہے، دعا قبول نہیں ہو رہی، تو حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کو یاد کیجئے۔ سمندر سے بڑی مصیبت کون سی ہو سکتی ہے؟ مچھلی کے پیٹ سے بڑا اندھیرا کون سا ہو سکتا ہے؟ مگر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے اپنے نبی کو نکال لیا تو آپ کی پریشانی بھی ختم کر سکتا ہے۔ بس یقین، صبر، توبہ اور دعا کو مضبوط پکڑ لیجئے۔ یاد رکھیے کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ضرور ہے مگر چھوڑتا نہیں، رلاتا ضرور ہے مگر تنہا نہیں کرتا، دیر ضرور کرتا ہے مگر اندھیر نہیں کرتا۔ اس لیے زندگی میں کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مایوس نہ ہو، کیونکہ ایک سچی توبہ تقدیر بدل سکتی ہے، ایک آنسو رب کو راضی کر سکتا ہے، ایک دعا اندھیرے کو روشنی میں بدل سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضرت یونس علیہ السلام کی دعا، صبر، عاجزی اور اللہ پر کامل بھروسہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، تمام مرحومین و مرحومہ کی مغفرت فرمائے، تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، اور ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفاء کا کلیہ عاجلہ عطا فرما، ہماری دعاؤں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل سے قبول و مقبول عطا فرما، آمین۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کو شیئر ضرور کریں۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔